آج کے اس خاص تجزیے میں سب کو خوش آمدید۔ دیکھیں، آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو ہم میں سے ہر اس شخص کی کہانی ہے جس نے کبھی نہ کبھی اپنا قیمتی وقت ضائع کیا ہو۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم ٹال مٹول کی اس عادت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور اپنی کامیابی کے خود ماسٹر کیسے بن سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہ کوئی بورنگ کتابی نظریہ نہیں ہے، بلکہ مستند تحقیق، نفسیات اور حقیقی زندگی کی دلچسپ کہانیوں پر مبنی ایک مکمل خاکہ ہے۔ تو بس اپنی پوری توجہ اسکرین پر رکھیے گا، کیونکہ یہ معلومات سچ میں ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ذرا اس انتہائی جانی پہچانی اور عام سی صورتحال پر غور کریں۔ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں لازمی آتا ہے کہ آخر ہم ہمیشہ پڑھائی کے لیے بالکل آخری لمحات کا ہی انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ذرا یاد کریں، وہ رات گئے کی گھبراہٹ، امتحان سے بس ایک دن پہلے پورا نصاب ختم کرنے کی وہ پاگلوں والی دوڑ۔ سچی بات ہے، یہ ایک ایسا خوفناک تجربہ ہے جس سے ہم میں سے تقریباً ہر طالب علم گزر چکا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا واقعی ایسا ہونا ضروری ہے؟ تو چلیں اس بات کی ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ اسکرین پر موجود اس جملے کو دیکھیں، ابھی تو بہت وقت ہے۔ سچ بتاؤں تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹے سے شہر کے طالب علم زین اور اس کے دوستوں حارث اور علی کی کہانی لے لیں۔ زین کا تو یہ پختہ یقین تھا کہ بھائی وقت کا ایک لامتناہی خزانہ موجود ہے۔ اس نے اپنے والدین کی تمام تر نصیحتوں کو ہنس کر ٹال دیا اور بس اسی خام خیالی میں مست رہا کہ آخری دنوں میں سب کچھ کسی جادو کے ذریعے کور ہو جائے گا۔ اچھا، تو آج کی اس گفتگو کو ہم نے بہت ہی منظم انداز میں ترتیب دیا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس ٹال مٹول کے جال کو دیکھیں گے، پھر اس کے پیچھے جو اصل سائنس چھپی ہے اسے سمجھیں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی کہ ناکامی کیسے ہمارا بہترین استاد بنتی ہے، پھر حقیقی زندگی کی جدوجہد کو دیکھیں گے، اور سب سے اہم بات، مؤثر سیلف ڈسپلن کیسے بنایا جائے جو ہمیں سیدھا کامیابی کی طرف لے جائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، ٹال مٹول کا جال، اور یہ سوچنا کہ ہمارے پاس تو بہت وقت ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی کیفیت ہے جہاں بہت سے ذہین اور قابل لوگ بھی بڑی آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک کمفرٹ زون ہے جہاں ہم اپنی ذمہ داریوں کو بس یہ سوچ کر کل پر ڈال دیتے ہیں کہ خیر کل کا دن آج سے یقیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ اب زین، حارث اور علی کی ہی بات کر لیں۔ یہ تینوں قدرتی طور پر بہت ذہین تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ ان کی ایک مشترکہ عادت تھی، اور وہ تھی کام کو کھیل کود کی خاطر ٹال دینا۔ انہوں نے اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی وارننگز کو مکمل طور پر ہوا میں اڑا دیا۔ وہ بس کھیلتے رہے، مزے کرتے رہے، یہاں تک کہ امتحانات بالکل سر پر آ گئے، اور پھر جس تلخ حقیقت کا انہیں سامنا کرنا پڑا وہ تھی تعلیمی ناکامی۔ خواب تو بہت بڑے بڑے آفیسر بننے کے تھے، لیکن حقیقت میں وقت ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل چکا تھا۔ اب ہم ذرا اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اسٹوڈنٹ سنڈروم کی سائنس، یعنی اس تاخیر اور ٹال مٹول کے پیچھے اصل نفسیات کیا ہے۔ دیکھیں، کام کو ٹالنا کوئی ذاتی خامی یا محض سستی نہیں ہے، بلکہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک باقاعدہ نفسیاتی جال ہے، اس لیے اسے یوں ہی نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ ریسرچ کی زبان میں اسے باقاعدہ اسٹوڈنٹ سنڈروم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی منصوبہ بند تاخیر ہوتی ہے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ ایک طالب علم جان بوجھ کر اپنی پوری طاقت اور محنت صرف اور صرف آخری ممکنہ لمحے پر لگاتا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ غلطی کی کوئی گنجائش، کوئی سیفٹی مارجن بچتا ہی نہیں ہے، اور انسان شدید ترین ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی غیر متوقع مسئلہ آ جائے تو بس سنبھلنے کا تو وقت ہی نہیں ملتا۔ اب اس سلائیڈ پر جو معلومات ہیں وہ واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹال مٹول اصل میں ہماری اندرونی پریشانی اور کسی خوف سے نمٹنے کا محض ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے دماغ میں یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ ہم تو دباؤ میں یا پریشر میں ہی زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، یا پھر جسے ٹیمپرل موٹیویشن تھیوری کہتے ہیں، اس کے مطابق ہم مستقبل کے بڑے فائدے کو چھوڑ کر اس وقت ملنے والے فوری اور عارضی سکون کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ دراصل یہ پڑھائی سے بچنا نہیں ہوتا، بلکہ اس گھبراہٹ اور ٹینشن سے بچنا ہوتا ہے جو پڑھائی کے خیال سے جڑی ہوتی ہے۔ تو ہمارا تیسرا حصہ ہمیں بتاتا ہے ناکامی بطور سبق، یعنی ہماری بیداری کا سفر۔ جب یہ اسٹوڈنٹ سنڈروم کا غبارہ پھٹتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہر ہے ناکامی۔ مگر ٹھہریں، یہاں ہم ناکامی کو کسی فل سٹاپ یا اختتام کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایک انتہائی ضروری ویک اپ کال کے طور پر سمجھیں گے۔ جب امتحان کا نتیجہ آیا اور زین اور حارث فیل ہو گئے تو یقین مانے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا تھا۔ وہ بہت روئے، انہیں اپنے اس ضائع کیے ہوئے وقت کا شدت سے احساس ہوا۔
لیکن پھر زین کے والد نے اس کے پاس آ کر نرمی سے سمجھایا کہ بیٹا، ناکامی زندگی کا اختتام نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایک سبق ہوتی ہے۔ اور بالکل یہیں سے انہیں سمجھ آیا کہ زندگی انہیں ایک آخری موقع دے رہی ہے۔ بالکل زمین پر گرنے کے بعد ہی انہوں نے وقت کے ساتھ اپنا رشتہ مکمل طور پر بدلنے کا ایک پختہ فیصلہ کیا۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے حقیقی زندگی کی جدوجہد، وہ جدوجہد جہاں مستقل مزاجی کا میٹھا پھل ضرور ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ باتیں صرف خیالی کہانیوں تک محدود نہیں ہیں۔ حقیقی زندگی میں بھی اگر کوئی بڑا دھچکا لگے تو اسے صرف اور صرف ایک چیز سے شکست دی جا سکتی ہے، اور وہ ہے ہماری مستقل مزاجی۔ آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیسے سچ ثابت ہوتی ہے۔ یہ غلام حسین صاحب کی ایک شاندار اور حقیقی کہانی کی ٹائم لائن ہے۔ ذرا تصور تو کریں، 3 بار CSS کے امتحان میں ناکامی، 2 بار PMS میں ناکامی۔ کوئی بھی عام انسان ہوتا تو شاید کب کا ہمت ہار چکا ہوتا، مگر پورے 10 سال کی طویل جد و جہد، اپنے مینٹورز کی شاندار رہنمائی، کتابوں سے دوستی اور خاندانی سپورٹ کی بدولت وہ آخرکار اسسٹنٹ کمشنر بن کر ہی رہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہونا تو بار بار کی ناکامی بھی اس کا راستہ ہرگز نہیں روک سکتی۔ اب چلتے ہیں اپنے 5ویں حصے کی طرف، مؤثر خود انضباطی یا سیلف ڈسپلن کیسے بنایا جائے اور اس تبدیلی کے اوزار کیا ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آخر اس طرح کی زبردست تبدیلی لانے کے لیے کون سے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ ایسی عملی اور بالکل ریسرچ پر مبنی حکمت عملیوں کی بات کریں گے جنہیں ہم آج سے ہی اپنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہوتی ہے پیسو ریڈنگ، یعنی بس چپ چاپ کتاب کو دیکھنا، صفحے پلٹنا اور پڑھنا، جس سے دماغ کو یہ جھوٹا احساس ہوتا ہے کہ واہ سب یاد ہو گیا۔ مگر سچ بتائیں، محض کتاب کو گھورتے رہنے سے علم جادوئی طریقے سے دماغ میں تھوڑی منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آتی ہے ایکٹیو پریپریشن، یعنی ICW طریقہ کار۔ اس میں باقاعدہ معلومات کو شناخت کیا جاتا ہے، پھر اسے مختصر کیا جاتا ہے، ایک ترتیب دی جاتی ہے اور پھر خود سے لکھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یادداشت واقعی مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تحقیق ہمیں ایک بہترین 5 ڈیز کا اسٹڈی پلان بھی تجویز کرتی ہے۔ اسکرین پر دیے گئے ان مراحل کو ذرا غور سے دیکھیں۔ پورے نصاب کو، پورے سلیبس کو ایک ہی رات میں رٹنے کے بجائے اسے چھوٹے اور منطقی حصوں یا چنکس میں بانٹا جا سکتا ہے۔ جیسے پہلے دن ایک حصہ پڑھ لیا، دوسرے دن نیا حصہ پڑھیں، لیکن ساتھ ہی پہلے والے کو بھی دہرائیں۔ ہمارا انسانی دماغ اس طویل اور تھکا دینے والے رٹے کے مقابلے میں اس اسپیسڈ ریپیٹیشن یعنی وقفے سے دہرائی کے عمل کے ذریعے بہت تیزی سے سیکھتا ہے۔ اور پھر 5ویں دن بس اپنا ایک ٹیسٹ لے لیں۔ اب ذرا اس ٹیبل پر غور کریں۔ یہاں وقت کو منظم کرنے کے اصول بہت ہی واضح کر دیے گئے ہیں۔ کلاس کے ہر 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کی سیلف اسٹڈی کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات، سب سے مشکل مضمون ہمیشہ اس وقت پڑھا جائے جب انسان کی جسمانی اور ذہنی توانائی بالکل عروج پر ہوں۔ اور ہاں، سب سے ضروری کاموں کی ABC کے حساب سے ایک فہرست ضرور بنائی جائے۔ اکثر طلباء یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ آسان اور غیر ضروری یعنی C کیٹیگری والے کام پہلے کرنے لگتے ہیں تاکہ انہیں ایک جھوٹی تسلی ملے کہ کام ہو رہا ہے، جبکہ جو سب سے اہم A کیٹیگری کا کام ہوتا ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اس جال سے بچنا بہت بہت ضروری ہے۔ اصل میں سیلف ڈسپلن کا مطلب ہی ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں توجہ مرکوز رکھنا ہماری مجبوری بن جائے، یعنی اسمارٹ فونز اور فضول ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز کو بالکل دور رکھا جائے۔ اس کے علاوہ پوموڈورو ٹیکنیک استعمال کی جا سکتی ہے، جس میں ایک مخصوص وقت کے لیے مکمل توجہ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے اور پھر بریک لی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے حارث اور زین نے جب اپنے آخری موقع کو پہچانا تو انہوں نے دوستوں اور کھیلوں سے فاصلہ اختیار کر لیا اور خود کو پوری طرح پڑھائی کے لیے وقف کر دیا۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھیں کہ سخت محنت کے ساتھ ساتھ ذہن کو سکون دینے کے لیے آرام کا وقت نکالنا بھی اتنا ہی لازمی ہے۔ اور یہ سب چیزیں ہمیں ہمارے چھٹے اور آخری حصے کی طرف لے آتی ہیں، کامیابی کا راستہ اور اس آخری موقع کے ماسٹر بننا۔ جب ہم ان تمام سائنسی اور عملی طریقوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پھر کامیابی کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ ہم سچ میں اپنے اس آخری موقع کے ماسٹر بن جاتے ہیں۔ اور بالکل یہی زین نے کر کے دکھایا۔ اس نے روزانہ کا ایک سخت شیڈیول بنایا، صبح جلدی اٹھنا، وقت پر اسکول جانا اور باقاعدگی سے پڑھائی کرنا شروع کر دیا۔
شروع میں تو اسے واقعی بہت مشکل ہوئی، لیکن اسی 5 دن والے چنکنگ اور ایکٹیو لرننگ کے اصولوں پر سختی سے چلتے ہوئے اسے اس زبردست محنت کی عادت پڑ گئی۔ اس کے اساتذہ بھی اس کی یہ حیرت انگیز تبدیلی دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے نہ صرف امتحان شاندار نمبروں سے پاس کیا، بلکہ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور بالآخر ایک کامیاب افسر بننے کا اپنا خواب پورا کر دکھایا۔ زین کی اس پوری محنت کا حتمی نتیجہ ایک انتہائی شاندار اور پختہ سوچ کی صورت میں سامنے آیا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابو، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ وقت کوئی ایسی کرنسی تو ہے نہیں جسے ہم بینک میں محفوظ کر لیں گے، یہ ایک بار گزر جاتا ہے تو بس پھر گزر ہی جاتا ہے۔ ڈسپلن کی اصل روح در حقیقت وقت کی قدر کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو آخر میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زندگی ہر انسان کو ایک ویک اپ کال، ایک آخری موقع ضرور دیتی ہے۔ آج کا یہ تجزیہ بھی شاید ایسا ہی ایک ویک اپ کال ہو۔ اب اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے ماضی میں کتنا سارا وقت ضائع کر دیا، اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنے اس آخری موقع کے ساتھ آخر کیا کرنے والے ہیں۔ کیا آج ہی سے پڑھائی کو اور اپنے مقاصد کو سنجیدگی سے لیا جائے گا، یا پھر سے وہی پرانا جملہ دہرایا جائے گا کہ چھوڑو یار، ابھی تو بہت وقت ہے؟ فیصلہ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وقت کا مزید انتظار مت کریں، آج اور بالکل ابھی سے اپنی شروعات کریں۔